اسما مجھے کافی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، ہر بات پر مجھے مختصراً بات کرنی ہے، طویل بات نہیں کروں گا میں. جی پہلی بات تو نثار کھوڑو صاحب بڑے میرے دل میں ان کا احترام ہے، بہت شریف النفس انسان ہیں وہ. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 1999 میں جو غلطی کی گئی تھی کیا اس کو دہرا کے اس غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب کورٹ کے سامنے 3 دفعہ پیش ہو گئے، لیکن گیلانی صاحب نے ہر دفعہ کورٹ سے باہر نکلنے کے بعد جو تقاریر کی وہ بھی ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر ایک طویل سلسلہ ہے، ذوالفقار مرزا سے شروع ہو جائیں بابا روان تک آ جائیے، شرجیل میمن سے شروع ہو جائیں لطیف کھوسہ تک آ جائیے، فیصل رضا صابتی سے شروع ہو جائیں تو فاروق نائک صاحب تک آ جائیے، اور اب باقی کی کثر اٹارنی جنرل صاحب نکال رہے ہیں. مطلب جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کو بھی تو آپ انڈورس نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت درست ہے. تو میرے خیال سے دونوں طرف کی غلطیوں کا ادراک بھی ہونا چاہیے اور کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. مشکل کی بات یہ ہے، مجھے جرأت کرنے دیجئے کہنے کی کہ پیپلز پارٹی نے درمیانی راستے کا سوچا ہی نہیں. خیال یہ تھا کہ جوش و خروش کے ساتھ عدالت کی تذلیل تو شاید سٹرونگ ورڈ ہو جائے گا، عدالت کو ریڈیکیول کر کے شاید وہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ پر حملوں والی بات بہت گمبھیر ہے اور اس کو سوچنا چاہیے. ظفر علی شاہ صاحب نے درست سمت میں اشارہ کیا، جو بالادست پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو آئین بناتی ہے. اس کے بعد کی سبسیکوئنٹ پارلیمنٹس جو ہیں وہ امینڈ کر سکتی ہیں اور ضرورت کے مطابق نئے لا انٹروڈیوس کر سکتی ہیں، لیکن آئین کی اسپرٹ کے اگینسٹ کچھ نہیں. تو ایک تو بالادستی والی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بالادستی یونیک اور ایکسٹریم اور فائنل ہے وہ صرف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ہوتی ہے. لیکن بخاری صاحب اس کا مطلب مان لیا جائے کہ اصل اختیار تو اس وقت پھر سپریم کورٹ کے پاس ہوا تھا، پھر پارلیمنٹ کے پاس تو پھر کوئی اختیار نہیں ہے. اگر انٹرپریٹیشن بھی دینی ہے، قوانین بنانے کے لیے گائیڈ لائن بھی انہوں نے مہیا کرنی ہے، تو پھر پارلیمنٹ کا کیا؟ آئین کے پاس. سر یہ تو پھر مغرب ہو جائے. اگر 1 منٹ مجھے اجازت دیں تو بڑی مہربانی ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سلور پلیٹر پر رکھ کے ہمارے سیاستدانوں نے فوجی حکمرانوں کو انوائٹ کیا ہے اور حکومت ان کے سپرد کی ہے. کہیں ان کی نااہلی تھی، کہیں ان کی خواہشات تھی، کہیں ان کی کرپشن اور رشوت کی باتیں آج تازی نہیں ہے، ماضی بھی بھرا پڑا ہے اس سے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمیں صاف آئینے میں نظر آ جانا چاہیے کہ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں بربادی اور تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے. نقصان قوم کا ہوگا، نہ جرنیلوں کا ہوگا، نہ ججوں کا ہوگا، نہ سیاستدانوں کا ہوگا. اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے اور سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس کو خارج از امکان نہیں کر رہے؟ آسما اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز ریڈ لائن کی ایج پر کھیل رہے ہیں. مارک کیجئے میرے لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی طرف سے بھی ایک مسٹیک ول ٹیک دس نیشن. ایک بات. دوسری بات، باہر کے جو پریشرز ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ واٹر اینڈ پاور کا فیڈرل منسٹر اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں بھاشا ڈیم کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم بھارت کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ ہے لیول ہماری فارن پالیسی کا اور ہمارے پالیسی میکرز کے ادراک کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. 4 سال سے قوم کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ بھاشا ڈیم پر کام شروع. اچھا میں بالکل یہ آپ کی بات، اگر مجھے اجازت دیں گے. جی کھوڑو صاحب، خارج از امکان نہیں ہے کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے جو 99 میں ہوا تھا، اور ذمہ دار اس وقت بھی سیاستدان ٹھہرائے جائیں گے کیونکہ محاذ رائی سیاستدانوں کی طرف سے ہے. کیا یہ درست؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. محاذ آرائی سیاستدان نہیں کرتے. سیاستدانوں صرف الیکشن میں حصہ لیا ہے. الیکشن میں حصہ لینے کے بعد بغیر کسی کو لوٹا بنائے، بغیر ٹرن کورٹس کی روایت ڈالے ہوئے ہم نے ایک صاف ستھری جمہوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے. کلیکٹیو وزڈم پیدا کرنے کی کوشش کی، سب کے ساتھ مل جل کر حکومتیں سٹارٹ کی. اس کے بعد کچھ ڈیفرنسز ہوئے، کچھ چلے گئے، کچھ آ گئے. یہ ساری اپنی جگہ پہ ہے. میں اس چیز سے نہیں کہتا ہوں کہ جی ہم نے کوئی افینسو خود سے سٹارٹ لیا ہے. میں ابھی بات ہوئی تھی کہ جی 1999 کی جو غلطی ہے اس کو سدھارا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. میں اس کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے. جب ہم سپریم کورٹ کو آئینی ادارہ کہتے ہیں تو انہوں نے تو یکے بعد دیگرے وہی چیز کی ہے جو اس سے پہلے ہوتی آئی ہے. یعنی یحییٰ خان کو یوزر پر قرار دیا جب وہ اس دنیا سے چلے گئے. ضیاء الحق کو لا آف نیسیسٹی کے تحت اس کو کہہ دیا کہ تم آئے ہو، تمہارا ملک ہے، جتنا مرضی تم کرو. یہ انہوں نے پھر کیا. پھر مشرف صاحب کو اس طرح سے کیا. ایوب خان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ جی چلو جی اس وقت تو پتہ نہیں کورٹیں تھی بھی کہ نہیں تھی.
یہ یک کے بعد دیگرے آئین میں مداخلت کرتے ہوئے اس غیر جمہوری قدم کی آنکھیں بند کرتے ہوئے سپورٹ کرتے رہے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ ملک عوام نے بنایا تھا، یہ ملک کی سپریمسی اس ایک ووٹ میں قائم ہے جو ہر ایک انسان کو حق دلایا۔ 1970 کی الیکشن ہوئی ہے 47 کے بعد، 1970 میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئی اور ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی کسی اور کی حکومت ہونے کی وجہ سے۔ مگر یہ غلطیاں جو پاکستان کے کی ہیں، عدالت نے یہ اختیار دیا تھا، اسی کو ریڈ کارپٹ گارڈ آف آنر دے کے رخصت کس نے کیا؟ جناب عالی، پھر آپ کیا کیوں میں کہوں کہ یہ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو ریفرنس تھا وہ غلط کیوں تھا جبکہ توہین عدالت کا کیس اچھا ہے؟ دیکھیے میں تو یہ کہیں میں نے اپنی گفتگو میں یہ ایک منٹ دیکھیں، بات سنیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میں یہ بات کروں، غلطی کی ہے اپنی مانے، ہم غلطیوں کا ادراک کریں گے تو درستگی آئے گی نا۔ ادراک کرنے کی کوشش کریں نا، ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ 30 سیکنڈ میں ایک وزیر اعظم ڈسمس ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو ڈی سیٹ کرو، اور پارلیمنٹ کہتی ہے کہ میں اس کو یوں نہیں دیکھتی قصوروار، تو اس کو یوں کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کو آئسولیشن میں اسما آئسولیشن میں مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ دعویٰ شاید درست ہے کہ 11 سال تک وہ کیس چلا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ اگر خط لکھنے کی بات ہے اور کورٹ نے یہ راستہ بھی دیا لاسٹ ہیئرنگ میں کہ آپ لکھ دیجئے اس میں کہ انہیں استثناء ہے، اور باہر بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ مگر بخاری صاحب میرا سوال ہے، اور یہ سوال اب میڈیا میں اٹھ رہا ہے کہ ایک ہی کیس کیوں، ایک ہی، کیا یہ انا کا مسئلہ نہیں بنا لیا؟ کیا کورٹ کی طرف سے یہ انا کا مسئلہ تو نہیں بنا؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا اور شرجیل میمون اور پتہ نہیں کس کا نام لے رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر تو یہ ذاتیات پہ آ گئی بات، کیونکہ شرجیل میمون نے کہا یا ذوالفقار مرزا صاحب نے یوں کہا یا بابر اعوان صاحب نے یوں کہا، اس لیے پیپلز پارٹی کو اور اس جمہوریت کو نقصان دو، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ شاہ جی کی جو شاہ جی یہ دیکھیے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے نا بار بار، یہ بھی صافی صاحب نے یہ بات کی سلیکٹیو جسٹس کی، اگر عابدی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سن رہے ہیں نا لوگ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ پہلے والی عدلیہ کی بات کرتے ہیں اور اگر کچھ یعنی وہ مل گیا ہے اگر، تو آپ اس کو بھی تباہ کرنے پر، تو یہ اگر پالیٹیشین یا ہم سب لوگ، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب میری بات سنیں، پھوڑو صاحب نے کہا جی کہ 30 سیکنڈ میں یہ بات کر رہی ہے، یہ 30 سیکنڈ کی بات ہے کہ آج 3 سال ہو چکے ہیں این آر او کے فیصلے کو، غلط یا ٹھیک میں اس کی بات نہیں کرتا۔ این آر او کے اس آرڈیننس کو سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کے پاس بھیجا، پارلیمنٹ کے پاس بھیجا، پارلیمنٹ نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو نہیں جی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر مبشر صاحب نے اس کو چیلنج کیا، اس سے ٹرک ڈاؤن ہو گیا، رائٹلی یا رانگلی، میں وہ اس وقت وقت نہیں جایا کر رہا، وہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک احکامات ہیں، اور پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں مانے جائیں گے۔ 3 سال تک وہ چکر چلتا رہا، پھر پرائم منسٹر کو ایک بار، دوسری بار، تیسری بار۔ یہ چکر باقی کیسز میں کیوں نہیں چلا؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ عدالتیں جو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کے آزاد کروائی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ وہ سلیکٹیو جسٹس کریں گے، یہ الزام نہیں لگنا چاہیے۔ یہ بالکل میرا اور ہے، آپ کا اور ہے، ادھر اور ہے، ادھر اور ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں تو دیکھیں جی، میں بالکل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے ان کی قبر میں جانا ہے، کوئی مطلب، لیکن میں یہ بھی تو سوچیں نا، آپ 30 سیکنڈ کو 3 سال میں آپ ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے موقع دیے، ایک موقع، دوسرا، تیسرا، کنٹیمپٹ کا، پھر کنٹیمپٹ کا۔ میں یہ سوال کھوڑو صاحب سے، کھوڑو صاحب آخر 3.5 سال، جی میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے، ان کو جانا پڑا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا ایک احکامات تھے، میں ان کو سپریم کورٹ کے احکامات نہیں کہتا، کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ تھی، اب ان کو جانا پڑا۔ فوراً تیسرے دن یہ پارلیمنٹ میں بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، میں نے بھی وہ ڈرافٹ دیکھا، اور وہ آ گیا، نیا قانون آ گیا۔ 1998 میں 9 میں کون سا قانون بنا تھا توہین عدالت کا، اور کیسے بنا تھا؟ میں یہ چاہتی ہوں وہ بتا دیں۔ جو میں بتا رہا ہوں وہ کیوں نہ سنیں پہلے آپ؟ نہیں، وہ آپ سنا رہے ہیں نا، ہم یہ اعتراض کر رہے ہیں، میری بات ختم نہیں ہوئی، میں وہ بھی بتاتا ہوں، میں وہ 90 وہ سارے نام مجھے پتہ ہیں، میرا میں اس دنیا سے تعلق ہے میرا۔ اب 3 دن کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ قانون لے آئے۔ اب اس قانون پر پارلیمنٹ کو صرف حکومتی جماعت کا نام تو نہیں ہے، وہاں حزب اختلاف بیٹھی ہوئی ہے، چیخ کر ہم کہتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ مت بنائیں، یہ اڑ جائے گا، یہ بات تو درست ہے کھوڑو صاحب، یہ بات تو درست ہے نا، تصادم کی فضا تو پیدا کی نا پیپلز پارٹی کی طرف سے، نہیں بنا توہین عدالت کا قانون۔ جی
मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात शुरू की जा रही है। मैं बात, अगर तौहीन अदालत की बात होती है, अचानक मेरे जहन में बात आ गई कि जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तो क्या वो तौहीन अदालत नहीं थी? और जब तौहीन अदालत थी और सुप्रीम की बेइज्जती हो रही थी इस तरह से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर क्या आया था कि गवाही नहीं मिली, इसलिए केस डिसमिस। नहीं, लोगों इसलिए केस डिसमिस। ये बात ठीक नहीं है। लोगों को सजाएं हुई थी, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने जाके अदालत में माफी मांगी थी। हकायक को मस नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड लाइक एन हिस्ट्री। आसमा बीबी खोड़ो साहब ने ये कहा कि क्या वो कंडेम्ड कोर्ट नहीं थी। वो पहली बात तो ये है कि मैं इसको मुतराजा करता हूँ कि वो हमला नहीं था, लेकिन मैं फर आर्गूमेंट से कहता हूँ हमला था, वो कंडेम्ड थी। खोड़ो साहब को अब नहीं पता ना, मैं चूंकि वाकया पीडी इस्लामाबाद का मुझे पता है। क्रिमिनल पर्चा दर्ज हुआ, 14 कारकुन जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो सजा हुए, वो जेलों में गए, अपीलें गई, अपीलें डिसमिस हुई, और 8 के 10 तो पार्लियामेंटेरियन आज तक डिस्क्वालीफाई हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही है। हुआ कुछ नहीं। अच्छा, मैं फाइनल, चूंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, साफी साहब, अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने, क्या आपका भी वही तज्जिया जो बुखारी साहब का है कि हम खारिज अज इम्कान दूसरी तीसरी कुव्वत को नहीं कर सकते? हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये देखें कि कोई भी फरिश्ता नहीं है। ज़्यादती हमसे ये हो रही है ना कि कोई लगा हुआ है सिर्फ पीपल्स पार्टी और हुकूमत की गलतियों का जिक्र कर रहा है, उनके लोग लगे हुए हैं सिर्फ जो है जुडिशरी की गलतियों का जिक्र कर रहे हैं। कियानी साहब भी करप्शन और उसकी बातें कर रहे हैं कि फौज जो है वो सिर्फ इनको ब्लेम कर रही है। हकीकत ये है कि हम में से कोई भी सुधरा नहीं है और सब अपने अपने हिस्से की गलती कर रहे हैं। और ये जो बड़े लोग वो इधर बने फिरते हैं ना, कभी जो है वो जुडिशरी के हामी कहते हैं कि अब इस तरह का अदलिया है, कोई कुछ नहीं कर सकता, करे मीडिया के लोग जो है हम ये करेंगे। ठीक, याद करें 99 को 2 ट्रक फौजी आ जाए, मीडिया क्या कर सकेगा, जुडिशरी क्या कर सकेगा? सही बात है। देखें, ये बिल्कुल खतरा है सिस्टम के डिरेल होने का, अगर इन लोगों की ये हालत रही सही और इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे पॉलिटिकल फोर्सेस भी और जुडिशरी और उसका भी, और बैरन-अवी एस्टेब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती पॉलिटिकल सेटअप को। अमेरिका को भी बहुत ज्यादा सूट करता है पाकिस्तान में सिस्टम का डिरेल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। आपने गुफ्तगू इस वक्त मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट, अंदरूनी बैरूनी सियासी कुव्वतें जिस महाजराई कशमकश के अंदर हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम इसका सफ़र नहीं करेंगे, और क्या हम एक और अनजाने खौफ की तरफ बढ़ रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो अवाम का क्या होगा, जमहूर का क्या होगा, आइन का क्या होगा, रियासत का क्या होगा? बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। फैसला आप।